بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلی نشست میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، اس حدیث مبارکہ کو دیکھ رہے تھے، اس پر غور کر رہے تھے۔ ہم نے سورہ معاون دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری کی نماز پڑھنے والے کون لوگ ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر چلتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ اب نماز کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکھاوے کا روزہ کیا ہے۔ عرف عام میں، عام زبان میں ہم کیا سمجھتے ہیں دکھاوے کے روزے سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں سے چھپ کے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ دکھاوے کا روزہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرات یہاں پہ غور کیجئے، میرے آقا نے فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ جب یہ حدیث مبارکہ زیر بحث آئی تو میرے استاد، میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ یہ دکھاوے کا روزہ اور ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو وہ دکھاوے کا روزہ اور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ دکھاوے کا روزہ ہے نہیں ہے کہ جو شخص کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے لوگوں سے چھپ کے اور بتا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اگر وہ دکھاوے کا روزہ نہیں ہے تو پھر دکھاوے کا روزہ کون سا ہے؟ تو بابا جی سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، در حقیقت اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ روزے سے نہیں ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگی ہمارے سامنے کہ جس شخص نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، خود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ دکھاوے کے روزے کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں سرے سے، اس نے نہ نیت کی ہے، نہ ہی اس نے اپنا اس نیت سے جو ہے افطاری یا سحری کی ہے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ اس کی نیت ہی نہیں تھی، اسے پتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا، میں نے کھانا بھی ہے، میں نے پینا بھی ہے، بس میں لوگ دکھا رہا ہوں، اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، تو پھر اس کا روزہ تو نہیں ہوا۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ دکھاوے کا روزہ رکھا۔ حضرات یہاں پہ دکھاوے کا روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ، اس کا اجر کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1904، اور یہ صحیح اور متفقن علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ آدم کی تمام عبادات جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں، آدم کی بھلائی کے لیے ہیں، لیکن صرف روزہ ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں یا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ تمام عبادات سے، تمام فرائض سے اس کو ایک علیحدہ اور ممتاز حیثیت فراہم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کر رہا ہے کہ میں اس کا اجر ہوں۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں، باقی تمام عبادات جو ہیں وہ آدم کے فائدے کے لیے۔ تو حضرات یہاں پہ یہ بھی غور کریں، اگر روزے کا اجر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کا اجر دینا ہے، تو جو شخص دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے اس کی سزا کتنی ہوگی؟ جو شخص نماز دکھاوے کی پڑھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ماعون میں کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے مصلی والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا وہ گڑھا ہے جس حصے سے، جہنم کے اس حصے سے جہنم کے باقی حصے پناہ مانگتے ہیں، ویل وہ جگہ ہے۔ دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کا وہ حشر ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا میں اجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، تو جو شخص دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا گزرے گی، یہاں دنیا میں اس کو کیا سزا ملے گی، آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ کیا ایسے شخص کے دل پر، آنکھ پر اور کانوں پر مہر نہیں لگا دی جائے گی؟ کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل پر، ہمارے کان پر، ہمارے آنکھ پر مہر لگ گئی ہو؟ کیونکہ جس کے کان، آنکھ اور دل پر مہر لگ جائے اسے تو نہیں پتا ہوتا، وہ تو دیکھنے سے ویسے ہی عاری ہو جاتا ہے، اسے کچھ سنتا نہیں ہے، اس کا دل کچھ محسوس نہیں کرتا۔ جب مہر لگ گئی پھر وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے، اسے اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی دیکھی ہوئی چیزیں، اپنی سنی ہوئی باتیں، سب کچھ وہی حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہر لگ چکی ہے، وہ حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم پورے 30 دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت بجائے فرض ادا کرنے کے، بجائے روزے کا حق ادا کرنے کے، بجائے اس سے وہ فائدہ حاصل کرنے کے جو روزہ فائدہ دیتا ہے، بجائے اس سے وہ اجر حاصل کرنے کے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے میں اس کا اجر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہی نقصان پہنچا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری ہلاکت کا باعث بن رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری گمراہی کا باعث بن رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 30 دن کی بھوک اور پیاس ہمارے لیے صرف فقط بھوک اور پیاس رہ جائے، مشقت رہ جائے، اس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو؟ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ کل قیامت کے دن مرنے سے پہلے اگر ہمیں نہ پتہ چلا کہ ہم کس طرح کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے جو ساری زندگی روزے رکھے ہیں یہ تو میرے لیے نہیں تھے، یہ تو دکھاوے کے تھے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آخر دکھاوے کا روزہ کون سا؟ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنے ارد گرد کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم کس روزے کی تلقین کر رہے ہیں، ہم کس روزے کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس روزے کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہ روزہ ہمیں جنت میں لے کے جا رہا ہے یا دوزخ میں لے کے جا رہا ہے؟ وہ روزہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ آخر دکھاوے کے روزے سے مراد کیا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔